اللہ الرحمن الرحیم للعبد ستر بینہ وبین اللہ تعالی وستر بینہ وبین الناس فمن ہتک الستر الذی بینہ وبین اللہ ہتک اللہ الستر الذی بینہ وبین الناس۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے اور لوگوں کے درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی حرکات و سکنات کو لوگوں سے چھپاتا ہے اور چھپ چھپ کر اعمال گناہ والے کرتا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک پردہ آدمی کا اور بندوں کے درمیان میں ہے اور ایک پردہ آدمی کا اللہ کے درمیان ہے۔ فمن ہتک الستر الذی بینہ وبین اللہ، جب انسان تنہائی میں ہو کر گناہ کرتا ہے تو گویا کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں جو پردہ تھا اس پردے کو اس نے پھاڑ دیا، اس نے ختم کر دیا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہتک اللہ الستر الذی بینہ وبین الناس، اللہ پاک اس پردے کو بھی ہٹا دے گا جو اس کے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے نافرمانیاں کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وہ چھپی ہوئی نافرمانیاں لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ وہ چھپے ہوئے گناہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے اور پھر اس کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو سرًا علانیتاً، ہر اعتبار سے آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ چھپ کر گناہ کر رہا ہوں، کوئی بھی یہاں نہیں دیکھ رہا۔ جب لوگوں سے انسان کو حیا آ رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی آدمی کو حیا آنی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا للعبد رب هو ملاقیہ وبیت هو ساکنہ، اس بندے کا رب ہے، اللہ ہے، اور اللہ سے اسے ملنا ہے، اور اس بندے کا ایک گھر ہے جس گھر میں اس نے رہنا ہے۔ فَيَنبَغِي لَهُ أَن يَسْتَرْضَىٰ رَبَّهُ قَبْلَ لِقَائِهِ، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ رب کی ملاقات سے پہلے پہلے رب کو راضی کر لے، رب کی ملاقات سے پہلے پہلے رب کو راضی کر لے۔ دوسرا جملہ، اور وَيُعَمِّرُ بَيْتَهُ قَبْلَ انتقالِهِ إِلَيْهِ، اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھر میں منتقل ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر کو درست کرے۔ نہیں سمجھے؟ آدمی کا رب اللہ ہے اور آدمی کا گھر اس کی قبر ہے، آدمی کا گھر اس کی قبر ہے۔ تو فرمایا جب رب اللہ ہے اور اس سے ملاقات بھی یقینی اور لازمی ہے تو اس کی ملاقات سے پہلے پہلے اسے راضی کر لے، اس کو راضی کر لے، اس لیے کہ جب ملاقات ہوگی تو پھر راضی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ جو گھر ہے آخرت کا جس کو قبر کہا جاتا ہے، اس گھر میں جانا ہی جانا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس گھر کو سنوار لو، اس گھر کو روشن کر لو۔ دنیا میں اپنے گھر میں کب شفٹ ہوتے ہو؟ ایسا کوئی نہیں شفٹ ہوتا کہ ابھی جناب گھر کا ڈھانچہ تو کھڑا ہو گیا، اسٹرکچر تو کھڑا ہو گیا، مگر دیواریں بھی نہیں بنی صحیح طرح سے اور رنگ روغن بھی نہیں ہوا، دروازے بھی نہیں لگے، بجلی بھی نہیں ہے، یہ گھر تو ناتمام ہے۔ جب یہ دنیا کا گھر ناتمام ہے، ناقابل رہائش ہے، تو آخرت کا گھر جو قبر ہے وہ کیسے رہائش کے قابل بنے گا جب تک ہم نے اعمال نہ کیے، ہم نے تلاوت وہاں نہ بھیجی، ہم نے ذکر وہاں نہ بھیجا، اور ہم نے دیگر صدقہ و خیرات کر کے اس گھر کو روشن نہ کیا، تو وہ گھر کیسے تعمیر ہوگا؟ وہ دنیا کی چیزوں سے نہیں بنتا۔ بسا اوقات ہم کسی کی قبر کھودتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے اور ہم اپنا تجزیہ قائم کر لیتے ہیں،
جناب بڑی اچھی قبر اور بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، ہمیں وہ آنکھیں اللہ دے کہ اس قبر کی حقیقت ہم دیکھیں۔ یہ صرف ظاہری حسن دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کو دفنایا گیا اور اندر سے مٹی خراب نکل آئی، اچھی قبر نہیں ہے دیکھنے میں، ہم تجزیہ قائم کر لیں برا آدمی ہے، قبر بھی کتنی خراب ہے، یہ تجزیے ہمارے بیکار ہیں۔ اس لیے کہ قبر آخرت کی منزل ہے، وہ برزخی زندگی ہے، اور اس قبر کا منور ہونا اور اس قبر کا بننا وہ اعمال کے ساتھ ہے، وہ ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں، وہ ظاہری چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اضاعت الوقت اشد من الموت، اضاعت الوقت اشد من الموت، وقت کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ دو مصیبتیں، ایک طرف موت، ایک طرف وقت کا ضائع کرنا۔ علامہ فرماتے ہیں وقت کا ضائع کرنا وہ موت سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ لأن اضاعت الوقت تقطعك عن اللہ والدار الآخرہ، اس لیے کہ وقت کا ضائع کرنا تجھے اللہ سے اور آخرت سے دور کر دے گا، اور موت صرف تجھے دنیا سے دور کرے گی۔ بس دو مصیبتیں ہیں، ایک موت اور ایک وقت کا ضائع کرنا۔ فرمایا کون سی مصیبت بڑی ہے؟ وقت کا ضائع کرنا بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ وقت کا ضائع کرنا اس لیے بڑی مصیبت ہے کہ وقت کا ضائع کرنا تجھے اللہ سے اور آخرت سے کاٹے گا، دور کر دے گا۔ اور اسی طرح سے دوسرا موت جو مصیبت ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دنیا سے کاٹ دے گی۔ کس قدر خیال رکھنے والے لوگ تھے، کس قدر خیال رکھنے والے لوگ تھے، اور اپنے وقت کو کس طرح سے ضبط کیا کرتے تھے، اور اپنے وقتوں کو کیسے سنبھالا کرتے تھے۔ الدنیا من اولها الى آخرها لا تساوی غم ساعة فکیف بغم العمر۔ فرمایا سن لے، دنیا اول سے لے کر آخر تک آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا میں جتنے بھی غم ہو جائیں، شروع سے لے کر 60 سالہ زندگی ہے، غموں کی زندگی گزاری، ساری زندگی پریشانیوں میں گزار دی، ساری زندگی غموں میں گزار دی، مگر آخرت کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کے غم ایک گھڑی کی طرح، صرف ایک گھنٹے کی طرح، صرف چند لمحوں کی طرح، چند لمحوں کی طرح۔ میں آج جو چیز آپ کو پسند ہے اور محبوب ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کر کے تم کسی محبوب چیز کو اختیار کرتے ہو، تو وہ کل قیامت کے دن کی ناپسندیدہ اور مبغوض چیز ہو جائے گی۔ اور آج جو چیز اللہ کی رضامندی میں تمہیں بری لگ رہی ہے، وہ کل تمہارے لیے محبوب ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل لگتا ہے، تہجد پڑھنا مشکل لگتا ہے، تلاوت کرنا مشکل لگتا ہے، یہ نہیں ہوتا، نفس نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا یہی چیزیں کل تمہیں اچھی لگے گی، قیامت میں تمہیں اچھی لگے گی۔ اور آج دنیا کے گناہ کرنا، نافرمانیاں کرنا آج تجھے پسند ہے، مگر قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ ناپسند ہوں گے۔ اس وقت کہے گا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ دنیا میں جو دوست تھا اور جس دوست پر جان نچھاور کرتا تھا، جس پر مال نچھاور کرتا تھا، جس پر اپنے آپ کو قربان کیا کرتا تھا، اس وقت اس دوست نے دنیا میں نافرمانیوں میں لگایا ہے۔ قیامت کے دن کہے گا ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، پیچھے ہٹ جا، تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ سب سے بڑا فائدہ فرمایا اعظم الربح فی الدنیا ان تشغل نفسک کل وقت مما هو اولی بها وانفع لها فی معادها۔ سب سے بڑا نفع یہ ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں ایسے کام میں مشغول کرو جو کل قیامت کے دن اسے کام آتے۔ اپنے نفس کو ایسے کاموں میں لگاؤ کہ جو کام کل قیامت کے دن اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ کیف یکون عاقلا من باع الجنۃ بما فیہا بشہوۃ ساعۃ۔
کتنا بے وقوف ہے انسان، وہ دانا نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے جو اس دنیا میں اپنی جنت کو ایک لمحے کی خواہش کی خاطر بیچ ڈالے، اپنی جنت کو ضائع کر دے، بیچ ڈالے ایک لمحے کی خواہش کی خاطر، ایک لمحے کی چاہت کی خاطر اپنی جنت کو تباہ کر دے۔ گناہ کرنا اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنا ہے، نافرمانی کرنا اپنے آپ کو جنت سے محروم کرنا ہے، تو یہ گناہ کر کے کیا کر رہا ہے؟ اپنی جنت کو بیچ رہا۔ پھر ارشاد فرمایا التقوی ثلاث مراتب، تقوی کے 3 مراتب ہیں، گناہوں سے بچنے کے۔ تقوی کہتے ہیں بچنا 3 مراتب ہیں۔ احداہا حمیت القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے دل کو اور ظاہری اعضاء کو گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچا۔ یہ ہے تقوی کا پہلا درجہ، یہ ہے تقوی کا پہلا درجہ۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ اپنے دل کو گناہ سے بچائے۔ دل کا گناہ حسد، دل کا گناہ کینہ، دل کا گناہ بغض، دل کا گناہ دنیا کی محبت، دل کا گناہ ناجائز محبت، یہ سب دل کے گناہ ہیں۔ اور دل کا گناہ بے جا خوف، نا امیدی، اور اسی طرح سے گناہوں پر جری ہونا، یہ دل کے گناہ ہیں۔ اپنے دل کو ان گناہوں سے بچاؤ، اور جوارح کو، ظاہری اعضاء کو، آنکھ کو، ہاتھ کو، پیر کو، زبان کو، کان کو گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچاؤ۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ الثانیہ حمیتھا عن المکروہات، بھائی حرام نہیں۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے جو پہلے سے ذرا بلند ہے، کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مکروہ چیزوں سے بھی بچاؤ۔ آج ہم تو مکروہ کہہ کر، مکروہ سمجھ کر ارتکاب کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، مکروہ ہی تو ہے۔ نہیں 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 نہیں، مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تیسرا اور بلند درجہ، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تیسرا اور بلند درجہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کون کون چاہتا ہے یہ تیسرا والا؟ یہ اللہ کے ہاں بڑا بلند مقام، یہ نبیوں کی صفت ہے، یہ اولیاء کی صفت ہے، یہ بزرگوں کی صفت ہے، صدیقین اور شہداء کی صفت ہے۔ بلند ترین تقوی یہ ہے الحمیت عن الفضول وما لا یعنیہ، اپنے آپ کو بیکار کاموں سے بھی بچا لینا۔ گناہ تو نہیں ہے مگر بیکار، عبث کام ہے، فضول کام ہے، جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسے ہی بیکار میں لگا ہوا ہے۔ گناہ نہیں ہے مگر بیکار تو ہے، عبث تو ہے، فضول تو ہے۔ تو تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لے، انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ اور پھر ان تینوں درجوں کے فوائد ذکر فرمائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے درجے کا تقوی کون سا؟ اپنے دل کو اور اپنے جوارح کو کس سے بچانا؟ بولو، گناہوں سے اور حرام سے بچانا۔ فرمایا جس نے اس مقام کو حاصل کر دیا، اللہ پاک اس بندے کو زندگی عطا کرے۔ نہیں سمجھے بات؟ اللہ اس بندے کو کیا عطا کرے گا؟ زندگی۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو گناہ کر رہا ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، قرآن و سنت کی اصطلاح میں وہ آدمی زندہ نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اس قرآن کے ذریعے سے اس کو آپ ڈرائیں گے جو زندہ ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں جو آدمی گناہوں کا مرتکب ہے، دل کے گناہوں کا مرتکب ہے، جوارح کے گناہوں کا مرتکب ہے، وہ کیا ہے؟ مرتد، وہ مرا ہوا ہے۔ تو فرمایا جب انسان اپنے دل کو اور اسی طرح سے جوارح کو گناہوں سے بچائے گا تو
تو اللہ پاک اس کو دنیا میں زندگی عطا کرے گا، پاکیزہ زندگی۔ نمبر 2، دوسرا والا تقویٰ کون سا؟ کہ اپنے آپ کو مکروہات سے بچانا۔ فرمایا جب انسان اپنے آپ کو مکروہات سے بچائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جسمانی اور روحانی صحت عطا کرے گا، جسمانی اور روحانی صحت اللہ اسے عطا کرے گا۔ یہ بیمار نہیں ہے، دل کے اعتبار سے یہ ٹھیک آدمی ہے، اور جو گناہوں میں مبتلا ہے وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، وہ تو مرا ہوا ہے، وہ چلتا پھرتا لاشا ہے، وہ تعفن بدبودار لاشا ہے۔ وہ جس طرح سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لاش جہاں چھوڑ دو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے یہ چلتا پھرتا لاشا جہاں جائے گا فساد ہی فساد پھیلائے گا، فساد ہی فساد پھیلائے گا۔ اس سے نحوستیں ٹپکیں گی، اس سے گناہ ٹپکیں گے، اور اس سے ہر جگہ نحوست پھیلے گی۔ جس گھر میں جائے گا وہاں نحوست پھیلائے گا، جس محلے میں جائے گا وہاں نحوست پھیلائے گا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا والثالثہ، اور تیسرا درجہ جو تقوی کا ہے وہ کیا تھا؟ کہ اپنے آپ کو کس سے بچانا؟ فضولیات سے۔ فرمایا اپنے آپ کو جو شخص فضولیات سے بچائے گا یہ تقویٰ اس کو سرور اور خوشی عطا کرے گا، یہ دنیا میں خوش ہو کر زندگی گزارے گا۔ فرمایا تکسبہ، یہ تقویٰ اس کو نصیب کرے گا کیا؟ سرورہ و فرحہ و بہجتہ، اس کو سرور اور خوشیاں دے گا اور اس کے چہرے کو بارونق کر دے گا اور اس کے چہرے کو چمکتا ہوا کر دے گا۔ یہ 3 درجات ہیں تقوی کے۔ تو پہلا درجہ انسان اپنے دل کو اور اپنے ظاہر کو گناہوں سے بچا لے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو زندہ آدمی زندہ ہوتا ہے، اس کے بغیر آدمی مردہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کہ انسان اپنے آپ کو مکروہات سے بچائے، اور مکروہات سے بچائے گا تو صحت نصیب ہوگی۔ اور تیسرا درجہ انسان اپنے آپ کو لغویات سے بچائے، اور لغویات سے بچائے گا تو دنیا میں سکون اور سرور اور خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ مگر بچنا ہے میرے عزیزو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خوب بچانا ہے اپنے آپ کو۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے باطن کی اصلاح فرمائے گا۔ اور اللہ کا نام بڑا پیارا نام ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مکمل توجہ دل کی طرف ہو، زبان سے اللہ کا نام نکلے اور تصور ہو کہ یہ آواز اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، اور وہاں سے جب الا اللہ کہتا ہوں تو میرے دل پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور میرا دل گندگیوں سے صاف ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لفظ اللہ کا ورد زبان سے بھی اور تصور کریں کہ دل سے بھی آواز آ رہی ہے، اللہ 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 جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ۔ استغفار، استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، 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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم، 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ مراقبہ، دل سے اللہ کا ذکر کرنا، زبان بند رکھنی ہے اور تصور یہ کرنا ہے اللہ کی رحمتیں میرے دل پر برس رہی ہیں اور میرا دل بطور شکر کے اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ جو تقوی کے 3 مراتب بیان ہوئے، اے اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما. اے اللہ ہمارے دل کو گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے جوارح کو گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے جسموں کو مکروہات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں فضول کاموں سے محفوظ فرما، فضول باتوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے قابل بنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قابل بنا. اے اللہ دلوں سے گندگیوں کو، خلاصتوں کو پاک صاف فرما. حسد اور کینے اور دنیا کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. اے اللہ جس طرح سے سفید کپڑے کو پاک صاف کر دیا جاتا ہے، میل اتار دی جاتی ہے، اس طرح سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. اے اللہ جتنے احباب اس مجلس میں آئے سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ سب کے دلوں کو منور فرما. اے اللہ سب کے گھر والوں اور اولادوں کے دلوں کو منور فرما. اے اللہ سب کو خوشیاں اور سرور نصیب فرما. پریشانیوں سے، مشکلات سے اے اللہ نجات عطا فرما. اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرما. ظاہری فتنوں سے، باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ دشمنان ملک اور دشمنان اسلام سے ملک کی، مسلمانوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ باہمی خلفشاروں سے محفوظ فرما. باہمی جھگڑوں سے اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو محض اپنے رضا کے لیے قبول فرما. اس میں تیرا ذکر بھی ہوا، تیرے نبی پر درود بھی ہوا. اے اللہ ہم نے استغفار اور توبہ کے کلمات بھی کہے. اے اللہ اس استغفار کو قبول فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ اس مجلس کو پورے ہفتے کے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ ایسی مجالس میں جڑنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.